کابل کے کنویں میں دو الٹے لٹکے ہوئے فرشتے، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی؟ یہ سب ہم جانتے ہیں اس والی ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل این امپورٹنٹ۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردوں کو کھول دیا تھا، اور جب فرشتوں نے انسانوں کو دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے اور یہ بنی آدم اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے انسان کو غصے اور سیوت سے نوازا ہے، اور اگر یہ اوصاف میں تمہیں دے دوں تو تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس کے علاوہ میری ذات پردے میں ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی میرے غضب کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ تم میرے ساتھ ہو، میرے غصے کو دیکھ سکتے ہو، میرے غضب کو دیکھ سکتے ہو، جس کی وجہ سے تم گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اپنی جماعت اکٹھی کی اور اپنی جماعت میں سے جو نیک فرشتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صفات دے دی اور کہا کہ میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، لیکن یہ 4 گناہ کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 قتل، نمبر 3 میرے سوا کسی کو سجدہ اور میرے سوا کسی کو سجدہ، اور نمبر 4 شراب نہ پینا۔ اور جب وہ زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے اپنا ایک دربار بنایا، اور لوگ وہاں کابل کے لوگ ان کے پاس آتے، اپنے مسئلے بتاتے اور وہ ان مسئلے کا حل بتاتے تھے۔ بہت جلد یہ بات پورے کابل میں پھیل گئی۔ ایک دن ان کی دربار میں ایک شہزادی آئی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس شہزادی کو دیکھ کر گندے گندے خیال آنے لگے، تو یہ اس عورت سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دو۔ تو عورت نے کہا کہ میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گی اگر تم میرے شوہر کو قتل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہ عظیم ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ شہزادی واپس چلی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد وہی شہزادی دوبارہ آئی، اور پھر بھی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ تو شہزادی نے کہا میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گی اگر ایک بت ہے اسے سجدہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عورت نے کہا کہ میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گی اگر تم شراب پی لو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ شراب ایک معمولی سی چیز ہے، ہم وہ پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اڑ کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے شراب پی اور ہوش نہ رہا، پھر انہوں نے عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو قتل کیا اور کو سجدہ بھی کیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے اور معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا اور ان سے فرشتوں والی صفات لے لی اور ان کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو ہمیشہ کے لیے زمین میں پھینک دیا گیا۔ وہ در بدر ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کسی نبی کا دور ہے، تو پھر وہ اس نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اس نبی نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ان کے گناہ کی سزا ضرور ملے گی، یا تو ان کو آخرت میں سزا ملے گی یا پھر اس دنیا میں ہی سزا بھگتیں گے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں ہی سزا دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا لٹکا کر
کابل کے ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے ابھی بھی اس کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور تا قیامت لٹکے رہیں گے۔